جو جہنم میں پہنچے ہوئے ہیں وہ یہ کہیں گے سورہ حامیم و سجدہ میں کہ اے اللہ جنوں اور انسانوں میں سے وہ لوگ ہمارے حوالے کر جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، آج ہم انہیں اپنے پاؤں کے نیچے رو دیں تاکہ وہ اسفلین میں شامل ہو جائیں۔ پھر سورہ احزاب میں آیا کہ اے اللہ ہمارے بڑوں کو، ہمارے سرداروں کو، ہمارے بزرگوں کو دگنا عذاب دے کہ جن کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے۔ اور سورۃ الاعراف میں تو کلائمیکس آیا ہے کہ جب کبھی بھی کوئی قوم جہنم میں داخل کی جائے گی تو وہ اپنے بزرگ بابوں کے اوپر لعنت بھیجے گی اور کہے گی اے اللہ ہمارے بزرگوں پر لعنت بھیج اور ان پر دگنا عذاب بھیج کہ جن کی وجہ سے ہم گمراہ ہو کے یہاں تک پہنچے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ سب کے لیے دگنا ہے، یہ پیکج سب کے لیے ہے، سب کے لیے، اس لیے کہ تم بھی تو آنے والوں کے لیے بزرگ بنے ہو نا۔ آج یہ جو آپ کو بڑے احترام سکھا رہے ہوتے ہیں بزرگوں کے، یہ اس لیے سکھا رہے ہوتے ہیں کہ کل کو انہوں نے بھی بزرگ بننا ہوتا ہے۔ اگر علی بن عثمان حجویری خود بایزید بستامی کی قبر پہ جا کے اپنے مسئلے حل نہ کرواتے اور یہ بات وہ کشف معجوب میں نہ لکھتے تو ان کی قبر پہ جا کے کس نے مسائل حل کروانے تھے؟ تو لہٰذا یہ سب لوگ اپنے اپنے دور میں یہ سارے کام کر کے گئے ہیں جو آج ان کے جھوٹے وکیل یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ لوگ ایسے نہیں تھے، بعد کے لوگ خراب ہو گئے۔ ہم بھی کہتے ہیں چلو جی مان لیا فار دا سیک آف آرگومنٹ، لیکن قرائن یہ نہیں بتاتے، اور وہ کتابیں جن کی بنیاد پہ تم نے ان کی بزرگی کلیم کی ہے نا وہ یہ نہیں بتاتی۔ تو ایک دن آئے گا ہم بھی تمہارا مذاق اسی طریقے سے اڑائیں گے۔ تو یہ ذہن میں رکھیے گا، اہل ایمان کے سینوں کو ٹھنڈک اسی وقت پہنچے گی جس طریقے سے دنیا میں جب کافروں نے، منافقین نے اہل ایمان کو تکلیف دی تو اسی طریقے سے وہ بھی اپنا بدلہ اتارے۔ اگر مسلم شریف میں ایک حدیث ہے کہ جی اگر کسی سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی کو سینگ مارا تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان دونوں کو اٹھائے گا اور جس کے سینگ نہیں اسے سینگ دے گا، اور بغیر سینگ والی وہ بکری بن جائے گی جس کے دنیا میں سینگ تھے، وہ بدلہ اتارے گی۔ تو کیا اہل ایمان بدلہ نہیں اتاریں گے؟ کیا عمار بن یاسر ابو جہل سے بدلہ نہیں لیں گے کہ ایک دن میں ان کی نگاہوں کے سامنے ان کے والد اور والدہ سیدنا یاسر اور سیدہ سمیہ علیہ السلام رضی اللہ عنہما کو اتنا ظلمن شہید کیا گیا؟ جب تک اس کی وہ تکلیف وہ خود اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھیں گے جس طریقے سے ان کے ماں باپ کو تکلیف دی گئی تو کس طرح ٹھنڈک پڑے گی؟ تو یہ ہونا ہے سب کچھ، آخرت میں وہ ساری چیزیں اہل ایمان کو دکھائی جائیں گی تاکہ ان کا وہ غصہ ٹھنڈا ہو۔ اور آخرت میں انعامات میں سے ایک انعام یہ بھی ہے کہ دنیا میں جو اہل ایمان نے تکلیف اٹھائی ہے نا جن لوگوں کے ذریعے، ان کا عذاب بھی وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، یہ بھی ان کے کلیجہ ٹھنڈا کرنے کی چیز ہے نا۔ دنیا میں بھی اسی طریقے سے بدلہ لیا جاتا ہے، تو آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سب کچھ کر کے ان کو دکھائے گا۔